ڈالتا ہے میں بھی سائنا دے نال سیاپتا پٹا گلے وچ زہرا دے لالتا ہے خبردار کوئی خضر کو چھڑکے نہ کتا رکھما نبی دی یاد خبردار کوئی خضر کو چھڑکے نہ حضرت صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ مصطفیٰ بالکل سادہ کر دیں الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت سادات کرام مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوب اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ دوستو، یہ میرا اور آپ کا فخر، شرف، اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں بڑی بے چینی تھی، بڑا اضطراب تھا، اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں
درد و غم دی کیریاں اڈیاں چک چک راواں وکھاں تیریاں. یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا. میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے. راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے. اور علماء نے معذرت کر لی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی. تو اس نے وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا. جو گھر حضور کے نام کا بنا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا. اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا گیا. اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا. خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے. میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں. حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا. خط لکھا، شامون کو دیا. احساس ذمہ داریاں طبا کو کھینچ کے یمن لے آئیں. گزرتے اتنا ضرور کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا. طبا چلا گیا. عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی. طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں. طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے. عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے. 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا. حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے. 53 سال مکہ میں، پھر ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے آئے. طلع البدر علینا کی صدائے مدینہ میں گونج اٹھی. اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے. بھائی ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا. رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا. کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے. اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ خط ان تک پہنچا. مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضے محبت یہ ہے حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا. منظر بڑا دل نشین ہے. حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا. محبت کا نغمہ چھیڑا. میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، میری راہوں میں ڈیرے جمائے، اور فرمایا میرے نام طبا پیار چھوڑ گیا تھا، فرمایا میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو. اور بھائی یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب کی تڑپتی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں ہے. ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، کلیجے ٹھر جائیں گے آپ کے. اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے. اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس ہے. اس جوان کا نام سلمان، اور بتاتا چلوں اس جوان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے. سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا. سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا. فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں. کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا. پوچھا کہ اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے. اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں. زوردار جھٹکا لگا. سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے. مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی. فرماتے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا. فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے. شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ. سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی. مرنے لگا
تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا تو نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ اللہ کی عادت ہے دوست، خدمت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی۔ سر راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے اس بات پہ وہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے سرگوشی کی کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہیں وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلنا پڑا، انتظار کی راہوں میں کھڑے رہے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص کی ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی طبیعت میں مستی ایسی جڑی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا۔ وہ تو پہلے ہی غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ مکہ مار دیا۔ فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی، میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے جا کے کھانا پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے ہیں حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ سلمان کہتے ہیں دوبارہ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے ہیں حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی ہوئی کائنات تھی۔ میرے نبی پلٹ کے دیکھتے ہیں، کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں، جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں، فرمایا سناؤ نا ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کا نغمہ چھیڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی اداسیہ بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے دوست، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی اور بھائی منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں، ہم سوئے تھے، وقت سولا نکلا، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے۔ یار آنکھ کھلی ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے یہ پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔
وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا ہے دوست، یہ اعزاز آپ کا ہے کہ ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی یاجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ او بھائی آپ لوگوں کا تذکرہ ہے، 9 سوال تھے، ایک یہ بھی سوال کیا مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا تھی؟ وہ صدقے کو اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے کمایا ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اور بھائی اگر ان کا قبول ہوتا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ بھائی جان نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا کیا؟ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے کہ میں قرآن کا دائی بنوں گا، میں قرآن کا مبلغ بنوں گا، میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے، ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے، ان کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی، اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے۔ آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ اور بھائی دل کے دروازے پہ جھٹکا لگا کہ میری دیوار کے متصل میرے اپنے غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہے، صفاق اتنا ہو گیا سینے میں دل نہیں شاید پتھر رکھا ہے۔ بھائی جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی بھائی کے کام آؤں گا۔ میرے اس بسال شہر میں کتنے لوگ ہیں یار جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، کتنی بیوائیں، کتنے یتیماں، کتنے مساکین لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا ہے نہیں۔ دل میں جذبہ پیدا ہوا میں آخرت کے لیے ذخیرہ کروں گا، میں ان دکھیوں کے کام آؤں گا، ان بیواؤں کے کام آؤں گا۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ نہ کسی دکھیے کے کام آیا، نہ کسی گرتے کو سہارا دیا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا، نہ آنکھوں پر حیا کے پہرے، نہ کانوں میں قرآن کے نغمے، نہ پیشانی میں سجدوں کا نور لایا۔ اور بھائی صرف نیکی کا ارادہ ہے، ابھی نیکی کی نہیں۔ آپ جانتے ہو اس کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ جانتے ہو اس کا اللہ کے ہاں صلہ کیا ملے گا؟ سنیے گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ بڑا ہی تڑپتا سی۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کی اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے۔ گناہ کیا نہیں بھائی، گناہ کا ارادہ۔ اور کیا ارادہ کیا کہ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے،
میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں, وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ ہے گناہ کا ارادہ. نہ شراب کے جام لمحوں تک آئے, نہ ہاتھ حرام کی طرح بڑھا, نہ کسی کی پکڑی, نہ کسی کا جبہ پھاڑا. گناہ کا ارادہ ہے بھائی, وہاں نیکی کا ارادہ, نیکی عطا ہوئی. اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے. کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈالو؟ نہیں دوست, روک لیا گیا. یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے, ہو سکتا اللہ کے گھر میں آ جائے. یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے, اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. اور جوانوں, گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے تھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی رہرو منزل ہی نہیں. اور جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہے, گھبرائی ہوئی ہے, اپنے گناہوں پہ ندامت کے اتھرو لے کے آئی. طہرنی یا رسول اللہ, ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ کہا, آقا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا, شادی شدہ تھی, زنا کا ارتکاب ہوا, پیٹ میں بچہ تھا. میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا, سزا تیرے لیے. اس بچے کا کیا قصور؟ مہلت دی گئی. 2 سال اس نے بچے کو جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے, سنگسار کیا گیا. خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی. میرے نبی فرماتے عمر, اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. آج ساوی نے, کھلے راوی نے, او بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو سرے راہ میں نے ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں منہ اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا. شراب پینے والا, میرے نبی فرماتے بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے, دریا خشک ہو جائے, گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے, فرمایا اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. آج کا جوان فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا, ڈرموں میں شراب اور مٹکے بھر بھر کے پی. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھایا, فرماتا گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے, اور فطرت میں بھول جانا ہے. اور گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے, گناہ ہو جائے تو مصلہ اٹھا کے پچھلے پہر آنا چاہیے, 2 آنسو بہانے چاہیے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا, کھلا ہے دروازہ. وہاں تو 2 آنسو لانے تھے, لیکن ہم اتراتے رہے اور فخر سے بیان کرتے رہے. خیر سری سکتی فرما دے, نشے میں دھت تھا, مجھے اس پہ رحم آیا, اس کا چہرہ دھویا اور کان میں اتنا کہا, او بندہ خدا, ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو. بجلی تھی جو دل پہ گری. فرماتے میں تو گزر گیا اور اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا, آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. فرماتے میں حیران ہوا اور اللہ سے کہا, مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی, سری سکتی, تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. آج ساوی نے, کھلے راوی نے, آج معذرت کرو گے تو اللہ معاف کرے گا. اور بھائی اگر بے مہار زندگی گزاری نہ, من مانی کی پچھتاوا ہوگا. اس دن تو کافر بھی کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن جوانوں, اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے. اس دن صرف زندگی ہوگی. آج معذرت کریں گے تو وہ قبول کرے گا. وہ بنی اسرائیل کا گناہگار جس کی شہرت بڑی ہوئی, جس کا نام کفل تھا, اور اس کی بدماشی کی تھا, وہ بدماش آدمی تھا. اور اس کی بدماشی کیا تھی, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. پوچھتا کیوں روتی ہو؟ کہا کفل شوق سے نہیں آئی, غربت بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں رک کر کے جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے, یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہے جب ہم ان کا حق نہیں دیتے.
آج بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت بڑے جگیردار، بہت بڑے زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بری، ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ معاشرے میں دریا دل مشہور ہوئے، کہاں لٹایا؟ کتوں کی لڑائی پہ کہاں لٹایا؟ ہجڑوں پہ کہاں لٹایا؟ کرکٹ میچ پہ۔ اور جہاں نفس کو حاصل ملا دولت وہاں لٹائی، جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور اللہ نے دولت سے لٹایا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں؟ دولت سے لٹایا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ اور ان غریبوں پہ لٹاؤ، ان دکھیوں پہ لٹاؤ تاکہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگا تھا، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا، خوب زد و کوب کیا، سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا چوک میں آ کے مزدوری کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے، آج بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی تو چوری پہ آمادہ ہوا۔ اچھا وہی بوڑھا غربت کی زندگی مر جاتا تو محلے سے سخی بڑے نکل جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے، کہاں تھا یہ سخی؟ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا اور دولت کا قد بڑا ہوتا ہے نا، یہ بونے نظر آئے، آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے، اور بھی سخی نکلتے ہیں محلے دار سے، پھر رشتہ دار بھی بڑے نکل، سارے پیسے پاؤ جی اور کل 10واں 40ویں کی روٹی پکاؤ، اللہ ایسی روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب نوالے کو ترس رہا تھا اس وقت یہ سخی کہاں تھے؟ یہ رشتہ دار کہاں تھے؟ یہ محلے دار کہاں تھے؟ اچھا جب جنازہ اٹھتا کبھی منظر آپ نے دیکھا جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی آرزو ہوتی کہ میں آگے بڑھ کر کندھا دوں، اور آج مردے کو کندھا دینے آگے زندہ کو سہارا دیتے نا، زندہ کو تو سہارا دیا نا، تو آج مرنے والے کو چوتھے محلے سے آگے سہارا دینے لگے۔ تو کفل کے پہلو میں جو تڑپنے والی بیٹی تھی بھائی، بازاری نہیں تھی، غربت کھینچ لائی، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا، رو کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے۔ بیٹی گھر چلی گئی، تقدیر کا قلم چلا، اسی رات اس کو موت آ گئی، صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، آج صحابی نے کھلے رابی نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے دوست، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ یار اس امت میں 63 برس گزارے، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے، حضور کے لبوں پر بھی اس وقت بھی امت کے نغمے تھے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری تو میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئی، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے، واسف علی واسف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے، وہ یسرب تھا بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں، بے جان جسموں میں جان آئی۔ صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی اور رو رو کے کہہ رہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ابو بکر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مدینہ اداس، بلال دیوانہ وار پھر رہے، کرم فرمائیے اللہ مہربانی فرمائے گا۔ فرمایا ابو بکر اتنی دیر تک میں محمد سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا دوست، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی
آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. راوی لکھتے جب سیدہ گھر سے چلی نا تو آپ کے سر پہ جو ردا تھی اس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی اور سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند ہے. آپ غار کی طرف بڑی, صحابہ پیچھے ہٹے. آپ اندر داخل ہوئی, عرض کرتی ابو بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, آپ جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. حضور فرماتے بیٹا مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. عرض کی اللہ مہربانی کرے گا. حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا. جوانوں سنو, جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا اور جوانوں کو کوہرام مچ گیا. بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا قیامت آ گئی. رومی کہتے ایک صدا اٹھی, پس ندا آمد زیزدہ کائے رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, گر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مجدر یک زماں. فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. اور محبت تو عمل مانگتی ہے یار. میں کہتا ہوں یار صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ اگر تخیلات میں غوطہ لگے, خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے, ایک جانب محبت کی بچھی کائنات اور ایک جانب میں اور آپ خود کو کھڑا کر لیں, میں اور آپ اپنی حالت دیکھیں اور پیار کی کہانی دیکھیں. ہم کہاں کھڑے ہیں, بحیثیت امتی ہماری حالت مرد نہیں ہے. انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا, ہم نے اس کے صلح میں کیا دیا. آج جوان ہے تو چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے ہیں تو بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی نشہ ہی نشہ, یہ ہمارے تیور. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جو تک نہیں رینگتی. واعظ نصیحت کرتا ہے غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. اور بھائی ہمارا مزاج کہاں, ہم کہاں کھڑے, اور حضور نے ہمیں کتنا پیار دیا. اور بھائی جس قدر اعزاز بڑے ہونا, شرف بڑے ہوں, اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. اور آؤ جوانوں ان تقاضوں کو پیش نظر رکھو اور زندگی کے ان راہوں پہ لے آؤ جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے. وہ راہیں اگر مجھے آپ کو میسر آ گئی تو مبارک, اگر وہ راہیں روٹ گئی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہمیں ملے گا. حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا, رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی. آج کی شب میلاد کے موسم میں, میلاد کی محفل میں آنے والوں یہ پیغام ساتھ لے کے جائیے گا. ساری زندگی لوگوں کو وقت دیا, کاروبار کو وقت دیا, آج تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیجیے گا. میری تقریباً 38 سال عمر ہے, بیت گئی, کسی کی 25 کسی کی 50. ماضی کے اوراق ضرور پلٹیے گا اور دیکھیے گا کہ ماضی کیسا گزرا اور حالیہ ہماری حالت کیا ہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ملے گی. آؤ دوستو, میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے. یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے. میں شکر گزار ہوں عزیزم بھائی جان کا جن کی دعوت پہ آج ہم سب جمع ہیں. اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور میری فیروز بختی کے بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی مجھے لب کشائی کا موقع ملا. یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا.